اللہ علیہ وسلم کو مشرکو یہودیوں تم نے نہ مانا تو قیامت کے دن یاد رکھ لو، تم انبیاء کی اولاد ہو، انبیاء کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، تو قیامت کے دن انبیاء اور اولیاء ان کی سفارش کریں گے جو محمد مصطفیٰ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اگر تم نے ان پر ایمان نہ لایا تو باوجود اس کے کہ تم ان کی اولاد ہو تو فقط اولاد ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور وہ تو ان کی سفارش کے بھی سفارش کے بھی تم مستحق نہیں بن سکتے۔ اس کے مستحق تم تب بنو گے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہ جو نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، وہ سب سے بڑی نعمت عظمی جو رسول اللہ کی شکل میں تمہارے سامنے آئی ہے، اگر تم نے اس کا انکار کیا تو قیامت کے دن تمہاری کوئی سفارش نہیں ہوگی اور تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت ان کے لیے ہے جو بے ایمان ہیں، اور جب ہمیں مخاطب کیا جاتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن کو پڑھنے والے، تو ہمیں کہا جاتا ہے تم اس دن سے ڈرو، تمہارا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں وہ بات مجھے بار بار ذہن میں آ رہی ہے تو میں اس کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، اس دن سے ڈرو۔ یہ مضمون قرآن کریم میں اگر یوم کے لفظ آپ کو دیکھیں تو کئی مقامات پر آپ کو ملے گا، لیکن میں صرف ایک دوسرا مقام اور یہ اشارہ کر رہا ہوں۔ سورہ مزمل کے اندر آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ 17 میں فرماتا ہے کہ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کو یاد کرو کہ جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی دن بچوں کو بوڑھا کرے گا، اور اس دن کہا جا رہا ہے واتقوا یوما، تم اس دن سے ڈرو۔ حالانکہ بچوں کو بوڑھا کرنا اللہ کا کام ہے، اور اس آیت سے پہلے آیت گزری ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تم صرف فقط مجھ سے ڈرو، یعنی ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، مگر یہاں اللہ فرما رہا ہے دن سے ڈرو، دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ مانا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو دن کی سختی ہے اس کے اندر سختی اتنی رکھی ہے کہ وہ دن بوڑھا کر دے گا۔ اب حقیقتاً بوڑھا کرنے والا اللہ ہے، مجازاً بوڑھا کرنے والا دن ہے، تو جس طرح سے حقیقتاً بخشنے والا اللہ ہے، اسی طرح حقیقتاً شفاعت کی اجازت دینے والا اللہ ہے، مگر شفاعت کا ذریعہ اور سبب انبیاء اور اولیاء ہیں، جس طرح دن کے بوڑھا کرنے کا سبب، لوگوں کو بوڑھا کرنے کا سبب قیامت کا دن ہے۔ تو یہ حقیقت مجاز کے اوپر میں نے ایک اشارہ کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جنہیں اس کا ڈر ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے، اس طرح پر کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار اور سفارش کرنے والا نہ ہوگا تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ یہاں پر جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا، دلیل کے طور پر رٹائی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا لیس لہم من دونی ولی ولا شفیع، کوئی وہاں شفیع نہیں ہوگا، کوئی سفارش نہیں ہوگا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، اور اس کا آگے دوسری آیت میں اس کا 70 میں اس کی مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، کون ہے جن کے لیے وہ قیامت کے دن کوئی شفیع نہیں ہوگا، سفارشی نہیں ہوگا؟ اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، آقا دو جہاں کی نعتیں پڑھنے والے، صلات پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، نہیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، اور دنیا کی زندگی انہوں نے دھوکہ دے رکھا ہے، اور انہیں قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ کوئی اپنے کیے میں گرفتار نہ ہو جائے۔ یہ جو وَأَنذِرِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اس کی تفصیل اس آیت میں آ رہی ہے۔ جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا، دین کو مذاق بنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس دن اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی سفارشی اور مددگار نہیں ہوگا۔
جو دین کو ماننے والے نہیں، مشرک کافر ہیں، ان کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک مثال کے ذریعے میں ایک بات سمجھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی۔ میں پاکستان گیا تو وہاں ٹرین اسٹیشن پر لاہور میں ہم کھڑے تھے، تو ایک عورت تھی، اس کا بچہ لاہور سے برطانیہ آ رہا تھا، تو وہاں اس کا جو کچھ اور عورتیں بھی اس کے سہیلیاں کھڑی تھی، تو ہم بھی اپنے دوستوں کے ساتھ تھے، تو اتفاقاً وہ اونچی اونچی رونے لگی جس کا بیٹا برطانیہ آ رہا تھا۔ تو جب وہ رونے لگی تو ظاہر ہے کہ سارے لوگ اس کی طرف توجہ کرنے لگے کہ کیا ہوا کیا ہوا۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا برطانیہ جا رہا ہے، میں رو رہی ہوں، اس کا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کا وہاں کوئی نہیں ہے، اس کا وہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ تو جب اس نے یہ جملہ کہا نا تو مجھے یہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع آیت زیادہ سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا ہاں، یعنی برطانیہ میں اس لڑکے کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن کیا اس عورت کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ برطانیہ میں پاکستانیوں کا کسی کا بھی کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کسی کا بھی مددگار نہیں ہے، کسی کا بھی وہ کوئی جاننے والا نہیں ہے؟ ہاں، اس لڑکے کا نہیں ہے، پر اوروں کے وہاں رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں ان کا کوئی شفیع نہیں ہے، ان کا کوئی سفارشی نہیں ہے، قیامت کو جٹلانے والا کا نہیں ہے، لیکن قیامت کو ماننے والوں کے وہاں شفیع ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کی میں اگلی آیت میں تفصیل کا بیان کرتا ہوں۔ بڑی تیزی سے وقت جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ یہ میں وہ آیات تلاوت کر رہا ہوں جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ۔ قیامت کے دن جب سب لوگ اللہ کے حضور جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا کہ جن کو تم اپنے خیال میں سفارشی سمجھا کرتے تھے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اگلا جمعہ بڑا قابل توجہ ہے اس آیت کا، اور اسی لیے میں نے اس آیت کی تلاوت کا بھی انتخاب کیا تھا اس درس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم فیکم شرکاء، جن کے بارے میں تم یہ زعمتم الذین زعمتم انہم فی شرکاء، جن کے بارے میں تم یہ خیال کیا کرتے تھے کہ یہ میرے شریک ہیں، اور جب میں تمہارا کوئی معاملہ طے کروں گا تو جن کو تم نے میرا شریک ٹھہرایا ہے یہ میرے پاس بیٹھے ہوں گے، تو ان کی مرضی کے بغیر میں تمہارا کوئی معاملہ ہی طے نہیں کر سکتا۔ تمہارے ذہن میں یہ تھا کہ تمہارے معاملے میں یہ میرے شریک ہیں، آج وہ کہاں ہیں جن کو تم سمجھا کرتے تھے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مشرکین ان کو جو یہ کہتے تھے نا کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، وہ جھوٹے تھے، وہ سفارشی نہیں، انہم فیہم شرکاء، وہ ان کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ان کے بغیر تو اللہ ہمارا فیصلہ ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ان کا نظریہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ سفارش کے مستحق نہیں۔ کن کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے؟ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کن کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، وہ جہنم میں جائیں گے جن کا کوئی سفارش نہیں ہوگا۔ ما سلککم فی سقر، جنتی ان سے پوچھیں گے تمہیں یہ کیوں ڈال دیا گیا اس میں؟ تو وہ آگے سے جواب دیں گے، کئی جواب ہیں، ان میں سے جو زیادہ قریب ہے اس آیت کے میں وہ پڑھتا ہوں۔ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، وہ یہ بھی جواب دیں گے، پھر وہ کہیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہمیں جہنم میں اس لیے پھینکا گیا کہ ہم قیامت کے دن کو نہیں مانتے تھے۔ تو جب قیامت کے دن کو نہیں مانتے تو ہم نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، اور ہم غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ کھانا تو اس لیے کھلاتے ہیں نا کہ قیامت کو اس کا اجر ملے گا، تو جب قیامت کو ہی نہیں مانتے تھے تو ہم نے کھانا کیا کھلانا تھا، تو ہم نے نماز کیا پڑھنی تھی۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم جھٹلایا کرتے تھے قیامت کو، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یہ وقت آ گیا۔ یہ سورۃ المدثر کی آیت 46 47 میں تلاوت کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا۔ اللہ اکبر۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، آج وہ وقت آ گیا کہ جب کچھ لوگ لوگوں کی سفارش کر رہے ہیں، ان کی سفارش ان کو فائدہ دے رہی ہے، مگر نہ کوئی ہمارا سفارشی ہے اور نہ کسی کی سفارش ہم کو فائدہ دے رہی ہے۔